حضرت عمر رضی اللہ عنہ بادشاہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اس نے مہاجرین کو وظیفہ مقرر کیا 4,000 درہم سالانہ وظیفہ دیتے تھے، اس لیے کہ وہ جہادوں میں جاتے تھے۔ آج کل لڑنا کسی خاص طبقے کا کام ہے، اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ قوم کے اندر جو بھی نوجوان ہوتا، تکڑا ہوتا، اس میں صلاحیت ہوتی، اس کو لڑائی کے لیے بھیجتے، پھر ان کے لیے وظیفے جاری ہوتے سالانہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کو جو وظیفہ مقرر کیا تو 4,000 درہم ایک ایک شخص کو، اور اپنے بچے عبداللہ ابن عمر کو وظیفہ مقرر کیا 3,500 درہم۔ تو صرف پیسوں کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ عزت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی ادارے کے اندر ایک قسم کے آدمی ہیں قابلیت کے لحاظ سے، ایک کو آپ زیادہ تنخواہ دیں، ایک کو کم دے، تو وہ پیسوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری بے عزتی کی، مجھے اس سے کم سمجھا۔ تو دوسرے لوگوں نے امیر المومنین سے کہا کہ امیر المومنین، آپ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر صحابی، اس نے بھی تو ہجرت کی ہے، وہ بھی مہاجرین اولین میں سے ہے، فتح مکہ سے ہجرت کی ہے پہلے، آپ نے اس کو 3,500 روپے مقرر کی وظیفہ اور دوسروں کو 4,000 ہی کیوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے لوگوں نے جو ہجرت کی تو وہ اپنے طور پر کی، اور میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے ہجرت اپنے باپ کے ساتھ کی، وہ باپ کی حفاظت میں تھا، باپ کے ساتھ تھا، اس لیے اس کی ہجرت کرنا اتنا کمال نہیں ہے جس طریقے سے دوسرے لوگوں کی، اس لیے اس نے میں فرق رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حالانکہ ان صاحبزادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دشمنی نہیں تھی۔ ایک قول ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے مال میں سے سارا سرمایہ میرا ڈوب جائے اور اہل و عیال سارے ختم ہو جائے، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا سوائے ایک چیز پر، عبداللہ پر، کہ میرا عبداللہ اگر چلا جائے تو مجھے اس پر افسوس ہے۔ محبت تھی اولاد کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے تھے۔ بہرحال یہ کیا چیز تھی؟ یہ دل کی کیفیت تھی۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر امیر المومنین کے یہی صاحبزادے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جلولہ کی جنگ میں گئے۔ البدایہ والنہایہ اور تاریخی کتابوں کے اندر جلولہ کے جنگ کے بارے میں لکھا ہے، یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فارسیوں کے ساتھ، کسرا کے ساتھ، فارس والوں کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی سن 16 ہجری میں۔ اس کے امیر جو تھے لشکر، بڑے امیر المومنین تو مدینہ منورہ میں ہیں، اور ان کو ایران کو لشکر بھیجا، تو جو امیر تھے تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، اور جرنیل جو تھے سپاسالار وہ قعقاع ابن عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور لشکر کی تعداد 12,000 ہے، مقابلے میں دشمن 50,000 ہے۔ وہاں جب گئے، جنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں مسلمانوں کو کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا، جانی اور مالی، لیکن اخیر میں جو فتح ہوئی ہے وہ مسلمانوں کو ہوئی، اور بہت بڑا مال غنیمت، جلولہ کا جنگ بہت مشہور ہے، بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہی امیر المومنین کے صاحبزادے، ان کے والد بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہے، لیکن بیٹا نہ امیر ہے لشکر کا، نہ جرنیل ہے، بلکہ ایک سپاہی ہے۔ آج کل اپنوں کو جیسے ہی انسان کے ہاتھ میں کوئی کام آتا ہے تو بیٹا، بھائی، بیٹا تو چھوڑ دے، تایا زاد، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، سب کو جو ہے دوستوں کو آگے لاتا ہے، چاہے وہ دنیا بھر کے بدماش کیوں نہ ہو، ان کو عہدہ حوالے کرتے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اللہ سے ڈرتے تھے، تو
انہوں نے ایک عام سپاہی کی صورت میں، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی گیا، ہمیں جو مال غنیمت ملا پیسے، تو کہتے ہیں کہ 40,000 درہم سے میں نے بکریاں خریدی، اور وہ بکریاں بھی مال غنیمت کی بکریاں تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو ایک دوسرے سے لے دے ہوتا تھا، یہ اتنے میں لینے ہیں، اتنے میں لینے ہیں، اور پھر بیت المال کا مال جو ہے وہ بکریاں وہاں سے لانا بہت زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے جانوروں کو فارس سے مدینہ منورہ، تو یہ کوشش کی جاتی تھی کہ سونا اور چاندی مدینہ منورہ پہنچ جائے اور یہ جانور وغیرہ لوگ یہاں سے خریدیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اسی سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں نے 40,000 درہم میں بکریاں خریدی، وہ بکریاں میں لے کر آیا مدینہ منورہ۔ کس تکلیف سے مشقت سے پہنچے ہوں گے آپ اندازہ لگائیے، ایران اور مدینہ منورہ۔ وہاں جب پہنچے تو میرے باپ نے، امیر المومنین نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بکریاں کہاں سے تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 40,000 روپے سے بکریاں خریدی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، اگر مجھے آگ میں ڈال لیا جائے اور بچنے کی صورت صرف ایک ہو، وہ یہ کہ آپ سے کوئی مطالبہ کرے کہ اگر تو نے اس باپ کو چھڑانا ہے تو یہ اتنا اتنا مال لے کر چھڑاؤ، تو تیرا کیا ارادہ ہے؟ مجھے چھڑاؤ گے اس شخص سے یا نہیں؟ آگ سے چھڑاؤ گے؟ تو عبداللہ ابن عمر ہونہار بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ کو معمولی اذیت پہنچتی ہے اور میرا سارا مال اور میں چلا جاتا ہوں تو میں تب بھی چھڑاؤں گا، آپ تو موت اور آگ میں جانے کے بارے میں کہہ رہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ جو بکریاں تو نے خریدی ہیں، مجھے پتہ ہے تجھے کسی نے یہ بکریاں کم قیمت پر دی ہوگی، سستی دی ہوگی، اور اس خیال سے دی ہوگی کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے تو ان کے ساتھ ہم گزارا کرتے ہیں، تو میرے منصب سے تجھے فائدہ پہنچا، اور میں صرف امیر آپ کا نہیں ہوں بلکہ پوری قوم کا ہوں، تو پوری قوم کا فائدہ آپ کے کھاتے میں آ رہا ہے، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا مناسب، میں آپ کی بکریاں نیلام کروں گا اور آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچاؤں گا، آپ کو اتنا نفع دوں گا جتنا دوسرے لوگوں نے کمایا ہے، تاجروں نے وہاں پر مال کو خرید کے بیچ کے کمایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کس نے تجارت کی ہے، کتنے پیسوں پر کتنے پیسے آئے ہیں، وہ پوچھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کی بکریاں وہ نیلام کر دی، بولی، تو نیلام سے وہ بکریاں 4 لاکھ کی بک گئی، 4 لاکھ درہم میں۔ خریدی کتنی پر تھی؟ 40,000۔ ظاہر ہے جگہ کا فرق ہوتا ہے، ریٹ میں فرق ہوتا ہے، وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے، کہاں فارس اور کہاں مدینہ منورہ۔ بہرحال امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس 4 لاکھ درہم سے 40,000 درہم الگ کر کے بیٹے کو دیے کہ یہ آپ کے راس المال، جتنے پیسوں پر بکریاں خریدی یہ آپ کے الگ ہو گئے۔ پھر پوچھا تھا تو جن تاجروں نے تجارت کی تھی ان کو تجارت میں دگنا نفع ہوا تھا، یعنی 40,000 پر 40,000 نفع آیا تھا، تو 40,000 جس نے لگائے تھے 80,000 اس کو ملے تھے، تو امیر المومنین نے 40 کے ساتھ 40,000 اور 4 لاکھ میں سے دیے کہ یہ تیرا نفع، وہ تیرا راس المال اور یہ تیرا نفع، اور 3,20,000 روپے وہ سارے کے سارے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ امیر لشکر کو بھیجے اور اس سے کہا کہ یہ پورے مسلمانوں میں تقسیم کرنا، جن کا مال جو گئے تھے جنگ میں اور جو موجود تھے وہ سب کے اندر برابر برابر تقسیم کرنا۔ یہ ہے اللہ جل شانہ